السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین، گزشتہ دنوں اسلام آباد کے حوالے سے بہت ساری میمز بنی، بہت کچھ کہا گیا، لیکن آخر صرف گدھا ہی کیوں اور اسلام آباد ہی کیوں؟ کیا میرے ملک کے ہر شہر میں سود نہیں کھایا جاتا؟ کیا سود حرام نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کے ساتھ جنگ کے مترادف نہیں ہے؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ کیا رب کا قرآن میں یہ فرمان نہیں ہے کہ اگر سود کھانے سے باز نہیں آتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے کو تیار ہو جاؤ؟ صرف گدھا ہی کیوں؟ کیا میرے ملک کی بیٹیوں کو ان کے وراثت کے حقوق میسر ہیں؟ کیا ان کی وراثت کو نہیں کھایا جاتا؟ ان کے مال کو نہیں کھایا جاتا؟ کیا وہ حرام نہیں ہے؟ کیا وہ ناجائز نہیں ہے؟ صرف گدھا ہی کیوں؟ کیا میرے ملک میں آپ اپنا حق لینے کے لیے رشوت کے بغیر وصول کر سکتے ہیں؟ کیا رشوت حرام نہیں ہے؟ کیا چائے پانی کے نام پہ یہ ناجائز اور حرام اور اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیز نہیں ہے؟ صرف گدھا ہی کیوں؟ کیا ماپ تول میں کمی وہ حرام نہیں ہے؟ اور کہاں نہیں ہو رہی؟ کس چیز میں نہیں ہو رہی؟ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں کہا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ کہ ہلاکت ہے، ویل ہے ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، لیکن کیا ہم نہیں کر رہے؟ میرے ملک کا کوئی ایسا ایک شہر بتا دیجئے کہ جہاں پہ یہ نہیں ہوتی، کوئی ایسا گاؤں دیہات بتا دیجئے کہ جہاں پہ ماپ تول میں کمی نہیں ہوتی۔ صرف گدھا ہی کیوں؟ کیا مجھے اور آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ ملاوٹ کرنا بھی حرام ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من غشنا فلیس منا، کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کیا میرے ملک میں کوئی ایک ایسا شہر موجود ہے جہاں ملاوٹ نہیں ہوتی، جہاں دودھ خالص ملتا ہو، جہاں کوئی اور چیز خالص ملتی ہو؟ تو صرف گدھا ہی کیوں؟ کیا میں اور آپ یہ نہیں جانتے کہ جھوٹ بول کر مال کمانا بھی حرام ہے؟ جھوٹی قسمیں اٹھا کر مال بیچنا اور منافع کمانا بھی حرام ہے۔ کیا ہم ایسا نہیں کرتے؟ اور صرف گدھا ہی کیوں؟ کیا ہم اس بات کو نہیں جانتے کہ یتیم کا مال کھانا بھی حرام ہے، مظلوم کے اوپر ظلم کرنا بھی حرام ہے، اس کا مال لینا بھی حرام ہے؟ کیا ہم اس بات کو نہیں جانتے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ کہ کسی بھی باطل طریقے سے دوسرے کا مال نہیں لے سکتے، نہیں کھا سکتے؟ اس کو ہم نے کیسے جائز سمجھ رکھا ہے؟ اس کو ہم اپنے گھروں سے، اپنے شہروں سے اور اپنے دلوں سے کیوں نہیں نکال پا رہے؟ کیا ہمیں صرف گدھا ہی حرام نظر آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کی حرمت کا اعلان کیا ہے تو حرام سمجھتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں بہت ساری چیزوں کو حرام کیا ہے لیکن ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ آئیے جس طرح گدھے کو میں اور آپ حرام سمجھتے ہیں، اسی طرح ان چیزوں کو حرام سمجھیے اور پھر ان سے دور رہیے، ان سے باز رہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔